بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ندیم ماہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا مکمل ہے، سورہ فاطر مکمل ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ احزاب کے جس بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ خندق کا اس میں ذکر ہے اور غزوہ خندق اور بنو قریظہ کا ذکر ہے، اس میں زہار کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہ جو سورہ ہے اس میں ناموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا گیا۔ اس میں غزوہ خندق کا ذکر ہوا اور اس میں منافقین کے کردار اور امہات المومنین کے ذریعے تمام امت کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ ازواج مطہرات کے لیے 7 حکم جاری کیے گئے۔ اس میں نمبر 1، نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں، یعنی یہ نہ ہو کہ اگر آپ کسی سے بات کریں تو نزاکت کے ساتھ بات نہ کی جائے، بلکہ تھوڑا سا لہجے میں تلخی اور کڑک ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ ہاں یہ خاتون جو ہے وہ مضبوط ہیں، اس لیے نزاکت کے ساتھ بات نہ کی جائے، اترا کر بات نہ کی جائے، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، یہ حکم دیا گیا۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت کی خاتونوں کی طرح، خواتین کی طرح زینت اختیار نہ کریں اور سطر کھول کر نہ چلیں۔ چوتھے نمبر پر نماز کی پابندی کی جائے اور زکوٰۃ دیا کریں، اور 6 نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں ہر حال میں، اور 7ویں نمبر پر قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کریں۔ یہ 7 احکام ازواج مطہرات یعنی ہماری پیاری ماؤں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو قرآن مجید کی سورہ احزاب میں دیے گئے، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی چند صفات کا ذکر اللہ نے کیا۔ اس میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، ایمان ہونا چاہیے سچا، صبر اور استقامت ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، عبادات کی پابندی ہونی چاہیے، سخاوت ہونی چاہیے، عفت اور پاک دامنی مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ذکر الہی اور وفاداری یہ مسلمان کے شعار ہونے چاہیے، ان کا بیان ہوا۔ اور پھر اس میں ایک خاص چیز کا ذکر ہوا، وہ ہے نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک کفار مکہ میں اس زمانے میں ایک رواج تھا، اور ان کے ہاں یہ ایک عقیدہ تھا اور ماننا تھا ان کا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہے وہ آپ کی بیٹی کی طرح شمار کی جائے گی، یعنی آپ کی بہو شمار کی جائے گی۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا، اور اس کو رد کس انداز میں کیا کہ پورا واقعہ قرآن مجید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ حضرت زید بن حارثہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے متبنہ تھے، آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ تو حضرت آپ کی پھوپھیزاد بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی حضرت زید کی، لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر نباہ نہیں ہوا، تو پھر طلاق ہو گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب علیہ السلام سے رشتہ کیا، اور پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور جب نکاح فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تردد تھا طبیعت میں، چونکہ اس زمانے میں عرب میں بہت بڑا یہ ایک عیب تھا کہ بھائی منہ بولے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی سے کیسے شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ نہیں، منہ بولا بیٹا منہ بولا ہوتا ہے، بس وہ اولاد کے درجے میں نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے کرا کر قرآن مجید نے قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کا بھی بیان سورہ احزاب میں ہے، اور اخیر میں سورہ احزاب میں 2 چیزیں بیان کی گئی قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 21 میں یہ بیان کر دیا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے، یعنی تمہارے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا قیامت تک۔ اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور قیامت تک یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر آیت نمبر 56 میں یہ بیان کیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں صلو علیہ، یعنی جب نبی کا ذکر آئے تو پھر صلو علیہ، درود پڑھو اور سلام بھیجو نبی پر۔ تو اس میں درود کا حکم نازل ہوا۔ یہ انتہائی اہم آیت ہے، اور یہ انتہائی اہم سورہ ہے جس میں ناموس نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی شخصیت پر قرآن مجید نے بڑے اہم فیصلے صادر فرمائے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ اس میں سورہ سبا میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا قصہ ہے، اور اہل سبا کے غرور اور تکبر کا واقعہ تو آپ نے پہلے ہم نے بیان کیا۔ تو اس میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا،
اور یہ کیا بتایا کہ پرندے، جب حضرت داؤد کو اللہ نے لحن عطا کیا تھا، یعنی لحن کے معنی آتے ہیں آواز، آپ کی آواز اتنی عمدہ تھی کہ جب آپ تلاوت کرتے تھے زبور کی تو پھر پرندے وجد میں آ جاتے تھے، اور پہاڑ بھی جو ہے وہ جھومنے لگتے تھے، اور درخت جھومنے لگتے تھے حضرت داؤد کی لحن کو سن کر۔ اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، کتنا سخت لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں آتا تھا، وہ اس کو موڑ کر ہاتھوں سے یوں ہی جو ہے وہ چیزیں بنا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ ان کو معجزے دیے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ نے عجیب معجزے دیے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی پوری دنیا پر۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں حضرت سلیمان کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، ایک مہینے کا جو ہے وہ ایک مہینے کی مسافت صبح میں اور ایک مہینے کی مسافت شام میں طے کر لیا کرتے تھے حضرت سلیمان، اور تانبے کی ایک نہر ان کے لیے جاری فرمائی تھی اللہ نے، تانبے کا چشمہ بنا دیا اللہ نے۔ تو حضرت سلیمان کا اور حضرت داؤد کا یہاں پر ذکر ہوا، اور پھر جنات کا ذکر ہوا جس میں آیت نمبر 13 میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونکہ جنات پر حکومت تھی تو جناتوں سے بڑے بڑے آپ نے قلعے بنوائے، مجسمے بنوائے اس زمانے میں، اور لگن یعنی جیسے بڑے بڑے تالاب بنوائے آپ نے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، چونکہ اس میں بہت ساری روایتیں اسرائیلی بھی ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی ہے اس زمانے میں، جو ہے وہ ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ پورا آپ نے جب وہ بنوایا ہے تو حضرت سلیمان چونکہ جنات سے کام لیتے تھے تو جنات حضرت سلیمان کو، حضرت سلیمان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے جو ہے وہ مہینوں مہینوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ایک جو کرسی تھی اس پر آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے لکڑی کا جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا آپ نے ٹیکا لگایا ہوا تھا، اور جنات اس سخت کام میں لگے ہوئے تھے، یعنی وہ جو قلعہ بنا رہے تھے یا وہ جو عمارتیں بنواتے تھے حضرت سلیمان جناتوں سے۔ تو حضرت سلیمان بیٹھے رہے، اور ان کی موت کا وقت قریب جب آیا تو حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں موت دے دی کہ انہوں نے لکڑی کو پکڑا ہوا تھا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ عصا سے ٹیکا لیے ہوئے کھڑے تھے، یا ایک پیڑ تھا جس سے آپ نے ٹیکا لیا ہوا تھا، اور پھر کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال ہو گیا آپ کے انتقال کو، آپ یوں ہی کھڑے رہے اور جنات وہ تعمیر کرتے رہے۔ پھر جب اس لکڑی کے اس میں جو درخت تھا یا وہ جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو دیمک لگی ہے، اور اس دیمک نے اس کو چاٹ لیا، اور جب وہ کھوکھلا ہوا ہے وہ لکڑی کا جو اسٹرکچر تھا، اور حضرت سلیمان جو ہے اس لکڑی کے ٹیک پر تھے، اور جب وہ گری ہے لکڑی تب آپ کا جسد مبارک اور آپ کا جسم پیچھے کی طرف گرا ہے، تب جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو قرآن نے ایک اس کا مقصد کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک ماننا تھا ان لوگوں کا اور عقیدہ تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے تو انہیں سلیمان کی موت کا پتہ چل جانا چاہیے تھا، لیکن ان کو نہیں پتا چلا۔ تو اس سورہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اخیر میں سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں 2 باتوں کا ذکر ہوا، توحید کے دلائل دیے گئے، اور پھر مسلمانوں کے 3 گروہ بیان کیے گئے۔ توحید کے دلائل تو آپ کو معلوم ہے جو ابھی ہم بیان کرتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہوا کہ ایک تو وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہیں، دوسرے وہ کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، تیسرے وہ جن کی نیکیاں زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کہ جب سامنے پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور پھر اس میں سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ یاسین بڑی محترم سورہ ہے، انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین پر ہم کل کی قسط میں یعنی 23ویں پارے میں جب گفتگو کریں گے تو ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، خیر کو پھیلانے کا ذریعہ بنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ہم سب کے لیے دعائیں کیجیے، کائنات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے۔ سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج یہاں خلیج میں 23ویں شب ہے، آج ہمارے دیگر ممالک میں 22ویں شب ہے۔ ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ آج یہاں قدر کی شب ہے، مرحومین کے لیے دعا کیجیے، تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔